الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ اور قطعی عقیدہ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوگا جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے۔ یہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے اور تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، اور پھر اسی عقیدہ کی بنیاد پر تمام امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے تصدیق کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور کوئی ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سامعین و ناظرین ہمارے پروگرام میں پہلے سے شریک رہتے ہیں وہ اس کی نیچر کو، اس کے فارمیٹ کو سمجھتے ہیں کہ میں ابتدا میں چند مسائل پر گفتگو کرتا ہوں اور اس کے بعد کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز پچھلے پروگرام سے ہی کر رہا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ایک خاتون نے سوال کیا تھا اور میں اس پر بات کر رہا تھا کہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ انہوں نے دو روایات پیش کی تھیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک روایت تو جو پہلے بھی کئی دفعہ پیش کی گئی ہے اور میں نے اس کے جواب بھی عرض کیے ہیں، تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس کیونکہ ہے یہی کچھ اور کچھ ہے نہیں، اس لیے بار بار وہی روایات پیش کرتے ہیں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی پوچھے میں اس کی اصلاح کروں اور اس کو سیٹسفائیڈ کروں۔ انہوں نے روایت پیش کی تھی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہا کرو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدہ نہ کہا کرو، صرف ان کو خاتم النبیین کہا کرو۔ اور پھر خاتم النبیین کا معنی قادیانی حضرات یہ لیتے ہیں کہ آپ نبی ساز ہیں، نبیوں کی مہر ہیں، یعنی نبی آپ کی مہر سے بنتے ہیں، اور وہ مہر صرف ایک صاحب پر ہی لگی ہے اور کسی کے کام وہ مہر نہیں آئی۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا عجیب فلسفہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی پوری کتابیں پڑھ لیں، انہوں نے جہاں بھی لفظ خاتم یا خاتم کو استعمال کیا ہے اس کا معنی آخری لیا ہے ہر جگہ پر۔ میں اس پر 20 مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 خلفاء تھے اور ان میں سے آخری خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، آخری خلیفہ۔ پھر ان کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء، آخری نبی قرار دیتے ہیں۔ خود مرزا صاحب اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین کا خاتم الاولاد ہوں، کیونکہ میرے بعد کوئی اولاد میرے والدین کے ہاں نہیں ہوئی۔ اپنے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں خاتم الاولیاء ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاتم کا لفظ جہاں بھی اپنی کتابوں میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے استعمال کیا ہے، ہر جگہ اس کا ترجمہ آخری کیا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے خاتم النبیین کی، کیونکہ یہاں اپنا مفاد وابستہ ہے، یہاں اپنی نبوت چمکانی ہے، اس لیے وہاں خاتم کے معنی بدل دیے جاتے ہیں کہ خاتم کا معنی یہاں مہر ہے اور یہ نبی ساز مہر ہے، اس سے نبی بنتے ہیں، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہیں یہ ترجمہ کیا بھی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی بھی آخری نبی ہے، خاتم النبیین کا معنی بھی آخری نبی ہے، لیکن اس میں پھر یہ چپر لگا دی کہ وہ آخری نبی حقیقی نبی آخری ہیں، غیر حقیقی غیر شرعی نبی ان کے بعد بھی آ سکتے ہیں، یعنی یہ بھی تسلیم ہے کہ آخری نبی ہیں۔ اب آپ تصور کریں کوئی کہے کہ یہ آخری گاڑی ہے، لیکن ساتھ ہی کہ اس کے بعد ایک اور گاڑی بھی آئے گی، ہے یہ آخری گاڑی لیکن اس کے بعد ایک اور گاڑی بھی آئے گی۔ آج میرا آخری پروگرام ہے لیکن اس کے بعد ایک اور پروگرام بھی ہوگا، ہے میرا یہ پروگرام آخری لیکن اس کے بعد پروگرام ایک اور بھی ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کہوں تو میرے بارے میں سامعین کیا فتویٰ دیں گے کہ اس کی عقل میں کوئی فطور ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے کوئی پتہ نہیں کہ آخری کا معنی کیا ہوتا ہے۔ وہ انتہا کیسی جس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے، اور وہ آخری فرد کیسا جس کے بعد پھر بھی افراد آتے رہیں۔ تو یہ عجیب منطق ہے جو نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی۔ جیسے مرزا صاحب کی اپنی شخصیت آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی، بالکل اسی طرح ان کا فلسفہ، ان کی تعلیمات، ان کی تحریریں جو ہیں وہ بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ تو یہ روایت کہ قولوا خاتم النبیین، خاتم النبیین تو کہو لیکن لا نبی بعدہ نہ کہو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے تو میں نے اس پر یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کتب احادیث میں 20 جگہ پر روایت ہوا ہے۔ اب میں ابھی سکرین پر آپ کو دکھاؤں گا کہ لا نبی بعدی کہاں کہاں آیا ہے، اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ خاتم النبیین کہو اور لا نبی بعدہ نہ کہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی کوئی مستند سند ہی نہیں ہے، پھر وہ در منصور میں ہے یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، 2 یا 3 کتابیں اس طرح کی پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن میں جہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نظریہ کتابوں کے بارے میں کیا ہے، وہ کس کتاب کو کتنا مستند مانتے ہیں، یہ آپ کے سامنے سکرین پر مرزا صاحب کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 14 اور اس کا صفحہ نمبر 200
79 आ रहा है 279। इस पर क्या लिखते हैं, ये आप पहली लाइन पढ़, क्योंकि सही बुखारी जो असखुल कुतुब बादा किताबिल्लाह है, कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ सबसे ज़्यादा सही किताब है। ये है इसका मतलब, और ये है अकीदा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब का। अब एक और जगह आप मुलाहजा फरमाएं, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के बारे में क्या कहते हैं मिर्ज़ा साहब? कहते हैं कि अगर इफ्तिरा नहीं तो हमें बतलावें कहाँ लिखा है, क्या कुरान शरीफ में या बुखारी में और मुस्लिम में? आगे कहते हैं कि कुरान शरीफ के बाद बिल इस्तिकलाल वसूक के लायक हमारी दो ही किताबें हैं, एक बुखारी और एक मुस्लिम। ये जो मैं हवाले आपको पेश कर रहा हूँ, इनको आपने ज़रा जहन में रखना है। अभी मैंने इसको बुनियाद बना के आपको मसला समझाना है कि मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं, बुखारी असखुल कुतुब बादल कुरान है, और ये जिल्द नंबर 10 है रूहानी ख़ज़ान की, और उसका सफ़ा नंबर 60 है, जिस पर ये कह रहे हैं कि कुरान के बाद हमारी दो ही किताबें बिल इस्तिकलाल वसूक के यानी एतमाद के लायक हैं, और वो दो किताबें कौन सी हैं? बुखारी और मुस्लिम। अब इसी जिल्द नंबर 10 का एक और सफ़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और उस पर आपने स्पेशल तवज्जो देनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि मैं उससे आपको क्या बताना चाहता हूँ। मिर्ज़ा साहिब लिखते हैं, ये आप स्क्रीन पर देखें, दोम, स्क्रीन पर सबसे ऊपर वाली लाइन को देखें, दोम, दूसरी किताबें जो हमारी मुसल्लम किताबें हैं उनमें से अव्वल दर्जा पर सही बुखारी है, उसकी वो तमाम अहादीस हमारे नज़दीक हुज्जत हैं जो कुरान शरीफ से मुखालिफ नहीं, और उनमें से दूसरी किताब सही मुस्लिम है, और उसको हम इस शर्त से मानते हैं कि कुरान और सही बुखारी से मुखालिफ ना हो। और तीसरे दर्जे पर सही तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मुअत्ता, निसाई, इब्ने दाऊद, दारक़ुतनी कुतुब हदीस हैं, जिनकी हदीसों को हम इस शर्त से मानते हैं कि कुरान और सही हैन से मुखालिफ ना हों। ये किताबें हमारे दीन की किताबें हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मिर्ज़ा साहब ने एक तरतीब हमें बता दी है, एक कैटेगरी बना दी है कि सबसे पहले कुरान, फिर उसके बाद बुखारी शरीफ, और उसके बाद मुस्लिम शरीफ। अगर कोई चीज़ मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है लेकिन बुखारी में उसके अपोजिट है, जो उसके ख़िलाफ़ है, तो उस सूरत में हम मुस्लिम को छोड़ देंगे, बुखारी को मानेंगे। और फिर कहते हैं कि मुस्लिम के बाद तिरमिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, मुअत्ता, निसाई और दीगर तमाम हदीस की किताबें हैं। अगर दूसरी हदीस की किताबों में कोई रिवायत आए और वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के ख़िलाफ़ हो तो हम उसे नहीं मानेंगे। ये है मिर्ज़ा साहब का उसूल। लेकिन जहाँ अपना मफाद आता है वहाँ सारे उसूल, सारे वो ज़ाब्ते तोड़ दिए जाते हैं अपनी नबूवत की दुकान चमकाने के लिए। अब आपने ये उसूल मिर्ज़ा साहब का ज़हन में रखना है कि सबसे पहले बुखारी शरीफ, उसके बाद कुछ और। तो मैंने बताया था कि कूलू ख़ातमन नबिय्यीन वला तकूलू ला नबिय्या बादहू, ये दुर्र मंसूर जो तफसीर की किताब है, हदीस की किताब है ही नहीं, और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा या एक और दो किताबें जो इनसे भी निचले दर्जे की हैं, उनमें ये रिवायत आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला नबिया बादहू न कहो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बुखारी शरीफ क्या कहती है। ये अपने स्क्रीन पर मुलाजा करें, आपको रेड अल्फाज में ला नबिया बादी के अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। ये है बुखारी शरीफ।
بخاری شریف میں رپورٹ ہوا ہے وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ پوری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ عجیب بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حق کو چھپانے کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء ہوں گے، یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہاں غیر شرعی میرے بعد نبی آئیں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد خلفاء آئیں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ یہ اگر فرما دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں غیر شرعی نبی ہوں گے اور خلفاء ہوں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ جی یہ بخاری شریف آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ آگے دیکھیں یہ مسلم شریف ہے، اس میں بھی وہی حدیث ہے جو ابھی میں نے پیش کی ہے۔ مسلم شریف میں یہ لا نبی بعدی کے الفاظ 3 دفعہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں چھوڑا تھا، اپنا قائم مقام بنایا تھا اور خود غزوہ پہ تشریف لے گئے تھے، تو منافقین نے انہیں تانے دیے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ کے گئے ہیں، تمہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی دلجوئی کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ منافقین جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ علی تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہارون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، ویسے تمہارا اور میرا رشتہ وہی ہے، لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف میں دوسری حدیث، اور پھر تیسری جگہ امام مسلم اسی حدیث کو پھر رپورٹ کر رہے ہیں، انہ لا نبی بعدی، وہی حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث۔ آگے سنن ابی داؤد، اس میں یہی حدیث، اور یہ حدیث پاک بھی قابل توجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اوپر جو تحریر آ رہی ہے اس میں سیکنڈ لاسٹ لائن جہاں لا نبی بعدی ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک ان میں سے کہے گا کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 جھوٹوں کا تعارف تو کرا دیا کہ وہ آئیں گے، ان کو تم نے نہیں ماننا، لیکن جو اپنا بروز بن کے، جو اپنا ذل بن کے آنا تھا، جو غیر شرعی نبی آپ کے بعد آنا تھا، اس کا تعارف نہیں کرایا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو چھپایا۔ پہلے انبیاء آتے تھے، ہر ایک اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کا تعارف کرا کے جاتا تھا، اس کی بشارتیں دے کے جاتا تھا، لیکن آپ نے اپنے بعد میں آنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کے حوالے سے میں نے پیش کی کہ لا نبی بعدی۔ آگے سنن ترمذی، اس میں پھر وہی حدیث مبارکہ کہ میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ آپ سکرین پر ملاحظہ کریں، یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2145 ہے۔ آگے ترمذی میں پھر حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث آئی ہے۔ ترمذی میں یہ تیسری دفعہ لا نبی بعدی کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سنن ابن ماجہ ہے، اس میں بھی حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث اور لا نبی بعدی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد مسند
احمد ہے اس میں بھی حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث، اور آپ لا نبی آبادی کے الفاظ ریڈ کلر میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسند احمد میں پھر یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث ہی رپورٹ ہوئی ہے، لا نبی آبادی کے الفاظ آپ ان پر توجہ کریں، یہ ریڈ کلر میں آ رہے ہیں۔ یہ مسند احمد میں چوتھی جگہ آپ یہ الفاظ پھر دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ 5 6 7 جگہ مسند احمد میں یہ حدیث رپورٹ ہوئی ہے۔ اور میں نے جو بتایا جس کتاب کا حوالہ دیا کہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ لا نبی بعدہ نہ کہو، اب وہی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ آ رہی ہے جس میں کئی بار یہ حدیث کوٹ ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو سکرین پر 2 احادیث میں حدیث نمبر 11 اور حدیث نمبر 14 میں یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں نمبر 4 پر دیکھ رہے ہیں وہی الفاظ۔ آگے پھر السنن الکبریٰ امام بہقی کی، اس میں لا نبی کے بعدی کے الفاظ دیکھیں۔ آگے پھر سنن کبریٰ میں ہے، یہ 3 دفعہ سنن کبریٰ میں روایت ہوئی ہے۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق ہے، پھر السنن الکبریٰ للنسائی ہے، اس میں یہ 5 6 7 8 9 10 یعنی 10 دفعہ یہ حدیث سنن کبریٰ نسائی میں آئی ہے۔ اس کے آگے یہ ٹوٹل حوالے جو جہاں آ رہے ہیں سکرین پر یہ 93 ہیں۔ حدیث پاک کی 42 بکس کی سرچ میں نے ڈالی ہے، اور اس میں سے 93 حوالے سامنے آئے ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ یار لوگ لیے پھرتے ہیں در منصور کی روایت کہ اس میں لکھا ہے کہ لا نبی بعدہ نہ کہو، خاتم النبیین کہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود جو اصول دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بخاری شریف، اگر کوئی حدیث ایسی ملے جو بخاری شریف کی احادیث کے خلاف ہے، وہ مسلم شریف میں ہو تو اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر مسلم شریف، کوئی ایسی حدیث ملے جو مسند احمد، سنن ترمذی، ابن ماجہ ساری کتابوں میں ہے لیکن وہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہے تو اس کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، ان کا درجہ بلند ہے۔ تو یہ ترتیب انہوں نے خود بتائی ہے۔ تو اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ یا تو یہ کہا جائے کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے کہ سب سے پہلے بخاری، وہ جو کتب کی ترتیب اور ان کو کیٹیگرائز کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو قادیانی نہیں مانتے۔ اگر اس کو مانتے ہیں تو پھر آئندہ یہ روایت پیش نہ کی جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ یہ اپنے مفاد کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے مرزا صاحب کی کتابیں کیا قرآن میں تحریف، اس کو غلط معانی پہنا سکتے ہیں۔ تو مرزا صاحب کی کتابوں کی کیا حیثیت ہے اور کسی کتاب کی ان کے ہاں کیا اہمیت ہے کہ اس کو یہ مانے۔ تو پہلا نقطہ جو میں نے بتایا اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بار بار کہا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی اور روایت پیش کرے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کرے کہ اس میں ہے کہ لا نبی بعدہ۔ میں نے کہا تھا کہ اگر اس روایت کو سچا مان بھی لیا جائے، اس کی سند جو ہے وہ مستند مان بھی لی جائے، تو پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے تو اس کے مقابلے میں سیدہ طیبہ طاہرہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول جو ہے اس کو نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد